مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا. وقال تعالى: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، اليوم فتح من ردم الياجوج وماجوج، وحلق بأصبعه. ثم قال زينب: يا رسول الله، أفنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبوث. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. گرامی قدر سامعین، قرآن کریم کی سورہ حاقہ کی آیت تلاوت کی، جس میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں: الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز ہونے والی ہے، واقع ہونے والی ہے، ثابت ہونے والی ہے، وہ چیز جو ہونے والی ہے، کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ چیز کیا ہے؟ کذب ثمود وعاد بالقاریہ. جو چیز ہونے والی تھی اور یقیناً ہونے والی تھی، اس چیز کو قوم ثمود اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی چیز کو جھٹلایا. بس جب قوم ثمود نے اس چیز کو جھٹلایا تو فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ہم نے اس قوم کو ایک بہت بڑی چیخ سے اور سخت ترین آواز سے ہلاک کر دیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد نے جب جھٹلایا جو چیز ہونے والی تھی اس چیز کو، تو پس ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا ایک تیز و تند ٹھنڈی ہوا سے. وہ اتنی طوفانی اور تیز تند ہوا تھی کہ ہم نے لگاتار اس قوم پر مسلط کر دیا، جو برابر 7 راتیں اور 8 دن برابر ان پر جاری رہی. 7 راتیں اور 8 دن وہ طوفان ان پر برابر جاری رہا. صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. پھر اس قوم کے ڈیل ڈول جسم کیسے تھے؟ کھجور کے تنوں کی طرح، اور اس کھجور کے تنوں کی طرح لمبے لمبے ڈیل ڈول جسم والے تھے. ہم نے اس کو زمین پر ایسا پچھاڑا کہ وہ جیسے کہ کھوکھلے درخت ہو گئی ہے، اور مسلسل ان پر یہ چیزیں ہوتی رہی اور ان کو ہلاک کر دیا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں سے کسی کو بچا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، پا رہے ہیں؟ یہ سورہ حاقہ کی چند آیات کا ترجمہ ہے. اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ امہات المومنین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہیں. فرماتی ہیں کہ ان دخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فزیعا،
ایک دن اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، فزع تھے، اور آپ کی زبان مبارک پر کلمہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اہل عرب کے لیے اس برائی سے جو برائی بہت قریب آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج ماجوج مثل هذه، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے لیے آج دیوار میں ایک سوراخ ہو چکا ہے، کمزور دیوار جو ہو چکی ہے، جو سد سکندری تھی ذوالقرنین نے بنائی تھی، وہ دیوار کمزور ہو چکی۔ اور اس کے بعد آپ نے الابہام والتی علیہا، اور اپنے انگوٹھے اور یہ شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کیا اور فرمایا کہ اتنا کھل چکا ہے اور اب عرب کی ہلاکتی موجود ہے۔ جب زینب بنت جہش نے یہ جملہ آپ سے سنا تو حضرت زینب بنت جہش نے عرض کیا، یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، کیا ہم تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں، ہم ہلاک ہو سکتے ہیں اس وقت کہ جب بھی ہمارے اندر نیک اور صالح لوگ موجود ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے موجود ہو، بھلے لوگ بھی موجود ہو، کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نعم اذا کثر الخبوث، ہاں اے زینب یاد رکھ یہ قوم ہلاک اور برباد ہو جائے گی جبکہ اس میں گناہ غالب آ جائیں گے، نیکی کے کرنے والے کم ہو جائیں گے اور گناہوں کے کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس وقت سمجھ لو کہ یہ قوم عرب ہو یا دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اب اس آیات اور اس حدیث کی روشنی میں چنانچہ اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں، کبھی آسمانی حالات، کبھی سلطانی حالات، کبھی حکومت کی طرف سے حالات، کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے حالات، کبھی قحط سالی کی شکل کے حالات، اور کبھی موسلادھار بارش کی شکل کے حالات، اور کبھی تیز و تند ہواؤں کے حالات، یہ سب کچھ حالات ہو رہے ہیں انسانوں کے گناہوں کی بنا پر۔ یہ قرآن اور حدیث کہتی ہیں، جیسے قرآن نے کہا نا کہ قوم عاد بہت بڑی طاقتور قوم، اور ان کی طاقت اور ان کی جسم کا حال تو یہ تھا کہ لکھا گیا ہے کہ یہ 12 ہاتھ لمبے تھے۔ اب اندازہ کرو 12 ہاتھ لمبے یعنی تقریباً 18 فٹ کا انسان بنتا ہے۔ یہ قوم عاد کے جسم کو اللہ نے اس طرح بنایا تھا، یہاں سے لے کر مسجد کی چھت تک کا تو ان کا شریر تھا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ جتنا شریر مضبوط ہوگا اتنی طاقت بھی زیادہ ہوگی، لیکن قوم نے نبیوں کی اور قوم نے صالح لوگوں کی بات کو نہیں مانا اور جھٹلاتے رہے اور کہتے رہے یہ تو اگلے لوگ کہتے چلے آئے ہیں، کہاں قیامت آنے والی ہے، کہاں کیا ہے، یہ کچھ ہے بھی نہیں، یہ تو ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جب اس چیز کو جھٹلایا تو اللہ رب العالمین کے غضب کو جوش آیا، اور کیسا جوش آیا؟ فرماتے ہیں کہ قوم عاد اور یہ قوم سمود یہ دونوں باپ دادا کی اولاد ہیں۔ قوم سمود ارم کی اولاد ہیں اور قوم عاد یہ عاد کی اولاد ہیں۔ ارم دادا لگتے ہیں اور عاد ان کے باپ لگتے ہیں۔ تو ان دونوں قوموں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہم نے قوم سمود کو تو ایک چیخ سے ہلاک کر دیا، ایک سخت ترین آواز سے ہلاک کر دیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کتنی تیز تند آواز، سخت آواز تھی، تو پوری دنیا کی بجلیاں اور پوری دنیا کی جتنی بھی سخت سے سخت ترین آواز جمع ہو جائیں، یہ تمام کے تمام آوازیں ہیج ہیں اس آواز کے مقابلے میں جو اللہ نے قوم سمود کو جس چیخ سے اور جس آواز سے ہلاک کیا تھا۔ وہ آواز اتنی سخت تھی
کہ جیسے ہی آواز آئی تو کلیجے پھٹ کر نکل گئے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کا غصہ کتنا جوش میں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قوم عاد بڑے بڑے کھجور کے تنوں کی درخت کی طرح، جیسے ہماری یہاں لمبی لمبی ناریلیاں ہوتی ہیں دیسی، اس سے بھی کہیں زیادہ لمبے 18 فٹ کے انسان، جب انہوں نے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے سرکش ہوا سے، تیز و تند ہوا سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب سرکش ہوا اور تیز تند ہوا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دے رکھا ہے۔ اب اپنی مخلوق، اس مخلوق کی، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ ہوا ہو یا کوئی بھی طاقت ہو، ہر طاقت پر اللہ نے مقرر کر رکھے فرشتوں کو کہ جب وہ سخت ہو جائے تو فرشتے ان پر کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن قوم عاد پر جب طوفان کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ کہ ہم نے اس کو ہلاک کر دیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ کہ وہ ہوا جو تھی وہ فرشتے کے کنٹرول سے نکل گئی تھی۔ اب فرشتوں کا بس نہیں تھا کہ اس ہوا پر کنٹرول کرے، اور ہوا کے خزانوں میں سے اللہ رب العالمین نے اس ہوا کو کتنا چھوڑا؟ تو فرماتے ہیں کہ اتنی ہوا کا سوراخ اللہ نے پوڑا کیا جتنا کہ سوئی کے ناکے کا سوراخ ہوتا ہے۔ ہوا بھی ایک اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ ہوا اللہ کا ایسا لشکر ہے کہ انسان کی آنکھ اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتی ہے، انسان کی آنکھ اس کو صحیح معنوں میں نہیں دیکھ سکتی۔ دوسرے اللہ کے لشکر کو تو دیکھ سکتی ہیں، آگ کو بھی دیکھ سکتی ہے، پانی کو بھی دیکھ سکتی ہے، لیکن ہوا ہے وہ ہوا انسان دیکھ نہیں سکتا، بس یہ کہتا چلا جا رہا ہے کہ ہوا ہے، طوفان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ہوا کے سوراخ، وہ ہوا کے طاقت و لشکر کو اللہ تعالیٰ نے جب چھوڑا تو سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ تھا، اس خزانے سے اللہ نے اس کو نکالا۔ اور نکالنے کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ 7 لیال و 8 ایام، ہم نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل قوم پر عذاب نازل کیا۔ اندازہ کرو 1 گھنٹہ اگر ہوا کا طوفان آ جاتا ہے تو ہمارا کیا بنتا ہے؟ اور وہاں اللہ کہتے ہیں 7 دن اور 8 راتیں برابر اس قوم عاد پر ہم نے ہوا کو مسلط کیا۔ کیوں کیا؟ ہمارے احکام ٹوٹتے جا رہے تھے، ہمارے احکام کی مخالفت کی جا رہی تھی، معصیت کا غلبہ ہو چکا تھا، کفر و شرک انتہا کو پہنچ چکا تھا، ہر نبی پہلے نبی کو بھی جھٹلایا اور جس وقت سمود موجود تھے اس وقت بھی جھٹلایا، تو ہمارے غضب کو جوش آیا۔ اور کیسا جوش آیا کہ ہم نے مسلسل ہمارے اس لشکر کو بھیج دیا جو 7 راتوں تک اور 8 دن تک برابر چلتا رہا، اور فرمایا کہ کیسا کیا کہ فی ریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و ایام، کہ 7 راتیں اور 8 دن بھیجا اور اس پر مسلط کر دیا، یعنی ایک ذرا برابر بھی چھوڑا نہیں، مسلسل جاری رہا۔ فسخر علیہ 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسلسل فتر القوم فیہا سرعا، اور اس ڈلڈول قوم کو ہم نے پچھاڑ دیا، اور ایسے وہ سو گئے زمین پر جیسے کہ کوئی باغیچہ کھجور کا ہوتا ہے، لمبے لمبے درخت والا، وہ زمین پر سو گئے اور وہ کھجور جیسے سڑے ہوئے ہوں اور جیسے کہ فورے بن چکے، اس طرح پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خطاب کریں گے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس میں سے کسی کو باقی بھی دیکھا؟ اس لیے اللہ کا غضب جب جوش میں آتا ہے
تو اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے لوگوں کو متنبہ کرتے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے۔ جب کبھی بھی ایسی آندھیاں چلے اور جب کبھی طوفان نظر آئے تو احادیث میں اور شریعت نے یہ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ مسجدوں کی طرف آؤ، آپ توبہ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز تن ہوا چلتی تو آپ رخ مسجدوں کا کرتے تھے، صحابہ کو مسجد کی طرف متوجہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت مانگو اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرو۔ اب اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی اور اللہ کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ تو فرمایا توبہ اور استغفار کرو۔ اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی جب اپنے ماتحت کو خط لکھتے تو یہ فرماتے، اے لوگوں، جب بھی کوئی قوم گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، معصیت میں مبتلا ہوتی ہے اور اس قوم کے اندر نیک لوگ موجود ہوں، اچھے لوگ موجود ہوں اور نیک اور اچھے لوگ اس قوم کو اگر گناہوں سے نہیں روکتے، ان کے باطل کو دباتے نہیں، ان کے اعلانیہ گناہ سے ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے، ان کا انتقام نہیں لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کبھی آسمانی عذاب سے ہلاک کرتے ہیں اور کبھی زمینی عذاب سے ہلاک کرتے ہیں۔ آسمانی عذاب سے مطلب یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں برسا دیتے ہیں، کبھی قدسالی کر دیتے، کبھی تیز و تند ہواؤں کو چلا دیتے، اور زمینی عذاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ ظالم لوگ پھر قوم پر رحم نہیں کھاتے، رایا پر رحم نہیں کھاتے، وہ متشدد ہوتے، ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے۔ اس لیے اہل حق کو اور اچھے لوگوں کو چاہیے کہ یہ نیک کام جو خود کر رہے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ بد کردار کو، برے کرنے والوں کو روکے، اور اگر انہوں نے نہیں روکا تو اللہ کا عذاب عام ہوگا۔ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ عمومی عذاب نازل فرمائیں گے، پھر نیک لوگ بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ جیسے فرمایا کہ جب آگ لگتی ہے تو تر اور خشک، لیلا اور سوکھا اس سب کو جلا دیتی ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب عمومی آتا ہے، اس میں پھر نیک لوگ دنیا میں الگ نہیں ہوتے۔ یہ الگ چیز ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لیکن دنیا میں اللہ سب کو ہلاک کرتے۔ اس لیے عزیزو چاہیے کہ ایسی چیزوں کو ہم دیکھیں، اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ اور استغفار کرے۔ خود حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرو۔ جب تم سچی اور پکی توبہ کرو گے اللہ کیا کریں گے؟ اللہ آگے فرماتے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ رب العالمین تمہیں ایسی باغ میں داخل فرمائے، جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ یسعی بین ایدیہم نورہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے، دنیا میں بھی نہیں کریں گے اور آخرت میں بھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے ایک اور جگہ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تمام کے تمام مومنوں تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور یاد رکھو توبہ بھی نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بچاتے بھی نہیں ہیں برائیوں سے اور گناہ سے، تو فاتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ کسی خاص قوم پر اور ظالم پر عذاب آنے والا نہیں ہے، تم سب کے سب پر آئے گا۔ اور یہ جو کچھ بھی عذاب کی شکلیں آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، یہ تو انسان کے کرتوت کی بنا پر، جیسے ایک جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
خشکی ہو یا تری ہو، چاہے سمندروں میں طوفان آ رہا ہو یا چاہے زمین پر آ رہا ہو، یہ سب کے سب انسان کے بد اعمال کی بنا پر ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بد اعمال میں سے تو اللہ تعالیٰ بہت سو سے تو درگزر کر دیتا ہے، چشم پوشی کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور معاف کر اس لیے دیتا ہے کہ بندوں کو متوجہ کر کے کہتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیارے نبی میرے بندوں کو کہہ دو اگرچہ انہوں نے گناہ کر لیا ہے اور گناہ کرتے کرتے زمین کو سیاہ کر دیا ہے، لیکن یہ بھی کہہ دو انی انا الغفور الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت بہت وسیع ہے، اور اگر تم پکے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو عزیزوں اس وقت کے حالات جو چل رہے، اللہ کا احسان عظیم ہم پر ہوا کہ جو طوفان مانگرول کی سرزمین پر آنے والا تھا، اللہ نے کسی اللہ والے کی دعاؤں کی برکت سے، نیک کاموں کی برکت سے یہاں سے اس عذاب کو ٹال دیا اور دوسری طرف رخ کر دیا۔ لیکن دوسری طرف رخ کرنے سے عزیزوں ہمیں مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی ہوگا یہ بھی ہمارے بھائی ہوں گے، جہاں بھی نقصان ہوا ہوگا یہ بھی قوم اور امت کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ان کے حق میں بھی دعا کرنی ہے اور اپنے حق میں بھی دعا کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ کی کثرت رکھیں، اس لیے کہ صدقہ یہ بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقہ یہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور صدقہ 70 برائیوں سے زیادہ برائیوں کو روک دیتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی